پھر قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جب انسان پڑھے، چاہے روز آدھا ایک سپارہ پڑھ رہا ہے، جب بھی پڑھ رہا ہے، تو جیسے وہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت ہر رات، اور بالخصوص رمضان، اور اس سے بھی زیادہ اگر خصوصی راتیں ہیں تو یہ جو طاق راتیں، ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر روزے دار کی افطار کے وقت دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں، شب جمعہ کی دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور جمعہ کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان موقعوں کو ہم تلاش کریں اور ان میں ہم اللہ سے مانگا کریں۔ فرض نمازوں کے فوراً بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، نفل نمازوں کے سجدے میں انسان دعائیں مانگے، لیکن وہ قرآن اور حدیث والی، اردو اور پنجابی میں نہ شروع ہو جائے، قرآن اور حدیث والی دعائیں یہ نفل نمازوں میں انسان مانگے، یہ قبول ہوتی ہیں۔ کسی کا انتقال ہو رہا ہو، جان کنی کا وقت ہو، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ جو مرغے کی اذان آتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے دینی اجتماعات ہوں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذکر کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب نماز کھڑی ہونے لگے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارش کے دوران قبول ہوتی ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں بڑی پیاری، کسی بندے کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ یہاں موجود نہیں ہے اس کے لیے ہم اللہ سے مانگیں تو یہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بھئی ہم لوگ تو مٹی کے بنے ہوئے نا، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے مٹی سے بنایا۔ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ مٹی کے نہیں ہوتے، یہ بھی مٹی کے ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ بس اس فرق کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جس بندے کے اوپر اللہ رب العزت کا حکم جاری ہو گیا اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت کے احکامات جاری ہو گئے۔ ہم اپنے جسم کے اوپر، اپنے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کر دیں، یعنی کام شریعت سنت کے مطابق کریں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کی شریعت کو قبول کرتے ہیں اور جہاں دل نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، مفاد میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی قبول ہو جاتی ہے کوئی نہیں ہوتی۔ ہم راضی بر رضا ہو جائیں، مکمل شریعت کے اوپر چلنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ دوسری بات، ہر گناہ یہ قبولیت دعا کے دروازے کے اوپر ایک تالے کی مانند ہے۔ دیکھیں بھئی ایک دروازہ ہے، اس کے اوپر 10 تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی آدمی 5 کھول دے اور 5 نہ کھولے، دروازہ کھل جائے گا؟ دروازہ تو نہیں کھلے گا۔ تو ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں گے تو قبولیت دعا کے دروازے کھل جائیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی بندے سے یہ بات سننا بالکل گوارا نہیں فرمائیں گے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے اللہ میں نے مانگا مجھے نہیں ملا، میں نے تو مانگا تھا مجھے نہیں ملا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنا کریم پروردگار ہے۔ جب شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، اس نے کہا قیامت تک کی چھوٹ دے دے، تو اللہ نے اس کو دے دی۔ تو وہ تو دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مسئلہ ہمارا ہے۔ قبولیت دعا کا جو میکینزم ہے نا وہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یقین، یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی وسوسہ نہیں آنا میں گناہ گار ہوں میری نہیں قبول ہونی، جہاں یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا وہیں ہمارا کام خراب۔ اسے پتہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگی ہوئی قبول ہوتی ہے، ڈھل مل نہیں ہوتی۔ وہ ڈھل مل کر دیتا ہے، بات ہماری پہلے ہی اسٹیپ پہ ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جب شیطان جیسے بدبخت کی دعا اللہ قبول کر سکتے ہیں قرآن میں، تو بھئی میں اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس وسوسے کو نکال دے کہ قبول نہیں ہوتی، یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ قبولیت کا یقین ایک کام۔ دوسرا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، عاجزی اختیار کرنا، گڑ گڑانا، بار بار مانگنا، تو بس قبول ہی قبول ہے۔